کہتے ہیں کہ میرے لیے، یعنی آئی ریٹریٹ اللہ، کیونکہ ہمیں نا کاش یہ ہمارے دلوں میں بات اتر جائے. کہتے ہیں کہ میرے لیے 1 درہم کو سائڈ پہ کرنا جو ڈاؤٹ فل ہے یا حرام ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ فل ہے، ٹو ریجیکٹ اینڈ پٹ اسائڈ، اور نہ لینا، اٹ از مور بلوڈ ٹو می، میرے لیے زیادہ محبوب ہے، یعنی مجھے زیادہ بڑی نیکی ہے میرے لیے، بجائے کہ میں 1 لاکھ درہم اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں صدقے میں دوں، اور پھر 1 لاکھ درہم دوں، اور پھر 1 لاکھ درہم دوں، اور پھر 1 لاکھ، اور پھر 1 لاکھ، اور پھر 1 لاکھ، حتیٰ کہ 6 لاکھ درہم بن گئے. انہوں نے کہا کہ میں اتنے صدقہ میں دوں. اور ہم لوگ اور جی کماؤ جہاں سے آ رہا ہے، خیر ہے جی صدقہ میں دے دیں گے، حج پہ چلے جائیں گے اسی مال سے، لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے. اللہ اکبر، یہ کون سا دین ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے؟ They didn't do it to compensate حرام انکم، کہ نیکیاں، مسجد میں جانا، حج کرنا، لوگوں کو افطاریاں کرانا. آج کل لوگ ان کو، یہ اللہ کی فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، اور وہ آج کا دور ہے کہ پرواہ ہی کوئی نہیں، چاہے کسی فضول سی چیز سے آ رہا ہے، چاہے ایزی منی، بس پیسہ آنا چاہیے. ورا ختم ہو گئی ہے ہمارے اندر سے. ابو عبد الرحمن العمری، ان سے ایک شخص نے کہا، اور کیا کمال کی ایڈوائس کی انہوں نے. کہتے ہیں اس شخص نے کہا کہ مجھے ایڈوائس کریں، اور عبد الرحمن العمری کہتے ہیں کہ نیچے جھکے ایک چھوٹے سے پتھر کو اٹھایا اور کہا کہ دس اماؤنٹ آف کوشن، اتنا ورع، اتنی احتیاط اپنے اندر تم ڈیولپ کر لو، یہ بہتر ہے تمام انسانیت کی نماز سے اور ان کی پریئر سے. یعنی ایک طرف تمام انسان نماز پڑھیں اور تمہیں ڈیڈیکیٹ کریں یا تمہارے لیے دعائیں کریں، ایک طرف تمام انسانوں کی نوافل نمازیں ہیں، اور اتنی سی کوشن تم اپنے اندر لے آتے ہو، احتیاط لے آتے ہو حلال اور حرام کے بارے میں. دس از بیٹر فار یو دین the prayers of humanity for you. اللہ اکبر. یعنی اپنے آپ کو احتیاط میں لے کے آنا، احتیاط کرنا کہ میں جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے. عمر بن خطاب کو دیکھ لیں، ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، ان کے پاس جب لوگ آتے وہ اپنا آفیشیل کام کر رہے ہوتے تو ان سے پوچھتے کہ آپ مجھ سے آفیشیل بات کرنے آئے ہیں یا انآفیشیل. تو جب وہ کہتے ہیں نا انآفیشیل بات کرنے آئے ہیں، تو وہ آفیشیل دیے کو نا بجھا دیتے، اور پھر کیا کرتے ہیں، اپنے جو ورلڈلی میٹر، اپنے جو کام کے لیے جو دیا رکھا ہوا تھا اس کو جلاتے کہ ہاں اب بات کرو، کیونکہ میں آفیشیل مال سے میں پرائیویٹ میٹرز کو ڈیل نہیں کر سکتا، یہ میرے اپنے مال کا ہے، میں بیت المال سے نہیں تمہاری اپنی پرائیویٹ ڈیلنگز کر سکتا. اور ہم کہاں پہ ہیں؟ امام بخاری کیسے بنے؟ امام بخاری کے شیخ تھے حسن ابن عبدالعزیز الجراوی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، حسن ابن عبدالعزیز الجراوی. یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے جو پیسے کمائے مجھے ان پہ ڈاؤٹ تھا. He didn't inherit any money from his father because of the doubt he had in that money. حالانکہ مال آ رہا ہے، مفت کا آ رہا ہے، کون چھوڑتا ہے ایزی پیسے کو، کون چھوڑتا ہے فری منی کو؟ باپ کا مال آ رہا ہے اور بہت زیادہ آ رہا ہے، لیکن انہوں نے اس میں سے ایک بھی حصہ انہیریٹنس میں نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈاؤٹ فل تھا، حرام نہیں، ڈاؤٹ فل تھا. although ایک فقہی مسئلہ بتاؤں، ایک رائے یہ ہے کہ جب اگر آپ کے پیرنٹس حرام کما رہے ہیں اور آپ نے ان کو نصیحت کر دی، تو پھر اگر آپ پہ وہ لگا رہے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یعنی وہ ان پہ جہنم کی آگ ہے، ان پہ ان کا مسئلہ ہے، آپ اسے مجبوراً یوز کر سکتے ہیں جب تک آپ اولاد، چھوٹا بچہ ہے فار ایگزامپل، ایک 3 سال کا بچہ وہ کیا کرے گا؟ جائے کمائے گا؟ نہیں. یا ایک 9 سال کا بچہ وہ کیا کرے گا؟ تو وہ اسے یوز کر سکتا ہے جب تک وہ کمانے قابل نہیں ہوتا. لیکن سبحان اللہ، ہی از سو کوشس، اتنا ورع ان کے اندر تھا کہ انہوں نے ذرا بھی نہیں لیا اور سب کچھ چھوڑ دیا. اینڈ ہی واز the teacher of امام بخاری رحمہ اللہ تعالی. امیجن جو امام بخاری نے کام کیا اور حدیث اکٹھی کی ہیں، اس کا ثواب ان کے ٹیچر کو جا رہا ہے. Why? Because they had ورع, they had cautious, they were cautious about it. مرد تو اس میں آگے تھے، وہ خواتین بہت اس میں آگے تھیں. ایسے خواتین اسلام نے دیکھی ہیں کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. خواتین مردوں سے بھی آگے تھی اس معاملے میں. خواتین، ایک عورت اللہ اکبر اپنے ہسبینڈ کو روزانہ صبح اٹھ کے بولا کرتی تھیں اور نصیحت کیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں اتق اللہ فینا وفی رزقنا، اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں اور ہمارے رزق کے بارے میں.
فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حر النار وغضب الجبار، کہ ہم بھوک اور پیاس پہ صبر تو کر لیں گے لیکن ہم جہنم کی آگ پہ اور جبار کے غضب پہ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے ہسبینڈز کو نصیحت کیا کرتی تھیں کہ اتق اللہ فینا وفی رزقنا، ہمارے بارے میں اور ہمارے رزق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، حرام نہ کمانا، جھوٹ بول کے پیسے نہ لے کے آنا، ہمیں ایسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، سفارش کے کرا کے ہمارے پاس نہ آنا، سود کے مال گھر نہ لے کے آنا، کیونکہ ہم بھوک پہ اور پیاس پہ صبر کر سکتے ہیں۔ ولا نصبر علی حر النار وغضب الجبار، کہ ہم آگ پہ صبر نہیں کر سکتے جہنم کی، اور ہم جبار کے اللہ رب العالمین کے غضب پہ صبر نہیں کر سکتے۔ And who can have patience on the hellfire? Nobody. Their cautiousness of the akhirah, what was unimaginable in the past has become completely fine nowadays. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un۔ جن ٹرانزیکشن سے، جن چیزوں سے وہ لوگ بچا کرتے تھے، دور بھاگا کرتے تھے اور اس کو حرام سمجھتے تھے، آج کے دور میں کمپلیٹلی فائن ہے وہ۔ جو چیزیں لوگ اپنے پر پہاڑ سمجھتے تھے، آج کل کے دور میں ہمیں سے کوئی وہ شخص نہ کرے تو پھر اپنے مسلمان اسلام والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ان کی گنز ہماری طرف ہو جاتی ہیں۔ یعنی these are the years of deception، یہ دھوکے کے سالوں میں ہم رہ رہے ہیں۔ واللہ اللہ کی نے کیا فرمایا، سیاتی علی الناس سنوات خداعات، کہ لوگوں پہ بہت دھوکے کے سال آنے والے ہیں۔ یصدق فیہا الکاذب، اس دن ان دور میں جو سچا ہوگا اسے جھوٹا سمجھا جائے گا، ویکذب فیہا الصادق، اور جو سچا ہوگا اسے جھوٹا سمجھا جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اسے سچا سمجھا جائے گا۔ ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین، امانت دار کو خیانت والا سمجھا جائے گا، اور جو خائن ہوگا، شدید خیانت کرتا ہوگا، اس کو امین سمجھا جائے گا۔ اور پھر کہا کہ وَيَنْتِقُوا فِيهَا رُوَيْبِدَةٌ قِيلَ وَمَا رُوَيْبِدَةٌ یا رسول اللہ، قَالَ الرِّجَالُ تَعْفِيَةٌ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ، اور کہا کہ اس دور میں نا بہت سے لوگ رویبدہ ہوں گے، بول رہے ہوں، رویبدہ will be speaking on platforms۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وما رویبدہ، what is رویبدہ؟ فرمایا رجل التعفیہ فی امر الناس فی امر عامہ، فولش پرسن، بے وقوف انسان، لوگوں کے بارے میں بول رہا ہوگا، لوگوں کو اپنے اوپینینز دے رہا ہوگا، لوگوں کے میٹرز کے بارے میں ان کا ایڈوکیٹ ہوگا، پبلک پلیٹ فارمز پہ آگے، ٹی وی پہ آگے، اسکرین پہ آگے انالیسس کر رہا ہوگا، اینڈ ہی از اے فولش پرسن، دس از رویبدہ۔ یہ وہ دور آ گیا ہے کہ جب ہم ٹی وی کھولتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ واللہ نہ تو اس شخص کو دین کا علم، نہ اس کو الف بے آتی ہے، نہ اس کو دنیا کا علم ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ کیا بات کی، کیا ہمیں گمراہ کیا۔ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دس از رویبدہ۔ اللہ کے نبی نے آج کے دور کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی، اور صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا۔ اور آپ دیکھیں آج ٹی وی بیٹھ کے جھوٹ بولنا کہ پاکستان لبرل ملک تھا، لبرلزم کو پروموٹ کرنا، فیمنزم کو پروموٹ کرنا، اور فحش اور غلط چیزوں کو پروموٹ کرنا، اور کیا کہ یہ وہ تو کلچرل اسلام تھا پہلے اور یہ سب ٹھیک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اینڈ پیپل آر اپریشیٹنگ دیز گائز، یعنی ہی از the advocate of people، اور لوگ سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار کیا کمال کا انٹلیکچوئل انسان ہے، حالانکہ ہوتا ہے وہ اسکیونجر ہے اور بالکل ڈیڈ میٹ پہ وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ he has no his own ideology or senses، وہ صرف امریکہ سے اور ویسے جو آ رہا ہے اس کو اپنا سمجھ کے اس کو آگے لوگوں تک پھیلا رہا ہے۔ Therefore ourselves would check and inquire and clarify with the scholars کہ جو ہم کام کریں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ کتنا ہی بڑا لاس ہوگا قیامت کے دن ہم نیک اعمال کر کے آئیں، لیکن the only hurdle between us and the Jannah were a few rupees and dollars۔ ہمیں روک دیا جائے کہ تم نے جو یہ مال کمایا تھا یہ تمہارے رکاوٹ کا باعث بن گیا، تم جنت پہ نہیں جا سکتے کیونکہ تم نے یہ مال کمایا تھا، اور تم جاؤ جہنم کی آگ میں، والعیاذ باللہ۔ کن ورعا تکن من اعبد الناس،
ورع اختیار کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں سے ہو جائیں. ورع isn't just a long beard or hijab اور فاسٹنگ on Mondays and Thursdays. That's the part of deen, no doubt. یہ بہت نیک اعمال ہیں, بہت اچھے اعمال ہیں, لیکن ورع means کہ گناہوں سے بچنا, کوشن اختیار کرنا, کیونکہ الاعمال الصالحہ یعلم البر والفاجر. کیونکہ نیک جو اعمال ہے وہ نیک انسان بھی کرتا ہے, گناہ گار انسان بھی کرتا ہے. ولا یجتنب المعاصی, لیکن گناہوں سے وہی شخص بچتا ہے جو نیک اور اللہ کا تقوی والا ہے. اتق المحارم تکن عبد الناس. جو انسان گناہوں سے بچتا ہے نا, وہ ہے اصل نیک, اللہ کا ولی. نیک اعمال کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. حرام کمایا, آگے صدقہ کر دیا. حرام کمایا, رات تہجد پہ بھی اٹھ رہے ہیں. گناہ کر رہے ہیں اور نیکیاں بھی کر رہے ہیں. یہ بر والفاجر دونوں ہی کرتے ہیں, نیک اور بد دونوں ہی کام کرتے ہیں. لیکن اصل جو کام ہے, جو دین کی اصل ہے, فرائض کے بعد, وہ یہ گناہوں سے بچنا. This is the essence of this دین. لوگ سمجھے نہیں. وہیب ابن الورد رحمہ اللہ سلف میں سے اور کہتے ہیں کہ تمہاری یہ ایسپریشن نہیں ہونی چاہیے, تمہاری یہ گول نہیں ہونا چاہیے کہ to come on the day of judgment with lots of good deeds. نہیں, تمہاری ایسپریشن کیا ہونی چاہیے, rather you should have for perfection, mastering your actions, even if they are little. گناہوں سے بچنا, نیک اعمال کرنا. اور پھر کیا کہتے ہیں وہیب بن الورد, کہتے ہیں لو قمت مقاما هذه السارعة لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال ام حرام. کہتے ہیں کہ واللہ اگر تم اس پلر کی طرح کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھنا شروع ہو جاؤ, یعنی ایک پلر کی طرح, means کہ خشوع, with total خشوع, not moving at all in front of Allah subhanahu wa ta'ala, نماز پڑھے ہو تم, لم ينفعك, تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ حتی تنظر ما يدخل بطنك حلال ام حرام, جب تم یہ نہ دیکھو تمہارے پیٹ میں کیا جا رہا ہے, حلال جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے. اللہ اکبر. اگر ہم حرام کما رہے ہیں اور وہ جو پلر کی طرح کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھیں, لیکن کوئی فائدہ نہیں. So we should see what are we buying and selling. Faults, اگر آپ اس کا خیال ہی رکھ رہے in buying and selling, اگر آپ ایک پروڈکٹ بیچتے ہوئے اس کے فالٹس نہیں بتا رہے, اگر آپ سچ نہیں بول رہے, ایون اگر لاس ہو رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. عمر بن خطاب نے ایک بندے کو دیکھا جو دوسرے بندے کو پریز کر رہا ہے, تو یعنی اتنا ورع, اتنا احتیاط برتی چیزوں میں. ایک بندہ دوسرے کو پریز کر رہا تھا, تو اس نے کہا, عمر بن خطاب نے کہا کہ تمہارا کیا وہ نیبر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. یعنی تمہارا نیبر ہے, تمہیں پتا ہوگا وہ آج کیسا رہا ہے, کیسا انسان ہے. اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تم نے کوئی فائنینشیل ڈیلنگز کی ہیں اس بندے کے ساتھ؟ Have you ever dealt with him کہ یہ مال کو لینے اور دینے میں کیسا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. عمر بن خطاب نے کہا تم نے اس کے ساتھ ٹریول کیا ہے کبھی؟ تم دیکھو اس کا لوگوں کے ساتھ اخلاق اور تمہارے ساتھ اخلاق کیسا ہے, سیلف لیس ہے یا سیلفش ہے؟ اس نے کہا نہیں. عمر بن خطاب نے کہا you don't know about him. How are you praising him? You don't know about him. Go. تم جانتے نہیں ہو اسے. تو کسی انسان کو پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لینا, یا کسی شخص کو ہر سال عمرہ یا ہر مہینے عمرہ کرتے ہوئے دیکھ لینا اور حج کرتے ہوئے دیکھ لینا, یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی نہیں ہے. دیکھو اس کی ڈیلنگز کیسی ہیں, اور یہ بھی دیکھو, یہ بھی مطلب بیلنس ٹرائی کرنا. ایک بندہ ڈیلنگ سے بہت اچھا ہے لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا, کوئی فائدہ نہیں اس کے دین اور ایمان کا. لوزرز. بیلنس, فرائض پہ عمل اور گناہوں سے بچنا. This is what you do. So we need to realize it right now voluntarily, otherwise we'll be forced to realize in the court of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. جس نے آج realize نہیں کیا اس کو خود سے voluntarily چاہتے ہوئے, کل مجبوراً اس کو یہ باتیں realize کرنی پڑیں گی اللہ کے سامنے. So is it worth it? نہیں یار. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے پر جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے, کیا صورت, کتنے پانی میں, ہم سب جانتے ہیں. اپنے آج شام کو نا اس لیکچر کے بعد اپنے ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کس حالت میں ہیں. ولو القی معاذیرہ, لیکن ہم بہت ساری نا معذرتیں اپنے لیے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے بارے میں یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکریٰ. یہ جو ہے نا اس دن خیال آئے گا لوگوں کو کہ ہائے یہ کیا کر دیا ہم نے. جو کنسٹرکشن کے بزنس میں ہے, جو لوگوں کو گھر بنا کے دے رہا ہے اور وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہا,
تو دیکھیں آپ اپنے گھر کیسا بنا رہے ہیں قبر میں، جنت میں اپنا گھر بنا رہے ہیں، جہنم میں اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ جو ریسٹورنٹ کا آنر ہے، جو لوگوں کو کھانا تو سرو کر لیکن اس میں لکر ہے یا حرام ہے یا اس میں میوزک لگا ہوا ہے، تو اپنے کھانے کا بندوبست کرو جو قبر میں تمہیں دیا جائے گا۔ جو شخص جاب کر رہا ہے 9 to 5 اور وہ جو اس کی جاب اس کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے نماز سے، دعویٰ سے، تو وہ یاد رکھے کہ جو ملک الموت ہے، جو موت کا فرشتہ ہے، کوئی چیز اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی آپ کو، اس کو آپ کی روح قبض کرنے سے۔ سو حرام سے کیے جانے والا صدقہ it is not only rejected rather it is sinful، یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کپڑے کبھی یورین سے نہیں دھوئے جاتے، نہ ہی سمندر کے مڈل میں گھر بنایا جاتا ہے، تو صدقہ کیسے دیا جا سکتا ہے حرام کے مال سے؟ ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل یا لا يقبل الا طیبا، جان لیں کہ اللہ پاک ہے اور پاک کے علاوہ قبول کسی چیز کو نہیں کرتا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے نبی پاک چیزیں کھائیں، نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ نبی کے ذریعے ہم کو پیغام تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات مما رزقناکم، اے لوگو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اسے پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ nothing is more honoring for a believer than obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, and nothing is more humiliating for the believer than disobeying Allah subhanahu wa ta'ala۔ ایک مومن کے لیے شان کا باعث کوئی چیز نہیں ہے ایکسپٹ نیک اعمال کے، اور ایک مومن کی تذلیل اور ذلت کا باعث کوئی چیز نہیں ہے سوائے ڈس اوبیڈینس کے اور گناہوں کے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ no person strives a striving، کوئی انسان بہترین کوشش نہیں کرتا، سب سے بہترین کوشش جو وہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ حرام چیزیں کی اس سے بچ سکے اور دور رہ سکے۔ دس از دا بیسٹ ایفرٹ۔ کوئی شخص چاہتا ہے کوشش کرے اللہ کی محبت کے لیے، جنت کے لیے، تو کوشش وہ کیا کرے کہ وہ گناہوں سے دور ہے، گناہوں سے بچ جائے۔ عائشہ صدیقہ الطاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں؟ nothing is more better than you meet Allah subhanahu wa ta'ala with very less sins۔ کہ اس چیز سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ تم اللہ سے ملاقات کرو بہت تھوڑے گناہوں کے ساتھ۔ یعنی ہر انسان کلو بنی آدم خطا، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے تھوڑے گناہوں کے ساتھ ملنا اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ بڑے بڑے اعمال تو لے کے آنا، ساتھ بڑے بڑے گناہ بھی لے کے آ جانا، اور جو گناہ تمہارے اعمال کو برباد کر ڈالیں، ایسا مت کرنا۔ سلف صالحین اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرا کرتے تھے اس معاملے میں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ the thing I fear the most on the day of judgment is اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر قد علمت فکیف عملت فیما علمت، ابو ذر تو ان باتوں کو جانتا تھا، تو نے لیکچر سنے تھے یعنی اللہ کے نبی کے، تو نے احادیث پڑھی تھیں، تو نے کتنا عمل کیا؟ ابن ملیکہ کہتے ہیں، ابن ابو ملیکہ کہتے ہیں کہ ادرکت 70 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل یخاف علی نفاق علی نفسه، ادرکت 70 رسول اللہ ادرکت 70 من صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل یخاف نفاق علی نفسه، میں 70 سے زیادہ صحابہ سے ملا، تمام صحابہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے کہ ہائے میں منافق نہ ہوں۔ عمر بن خطاب جو کہ اللہ اکبر لو کان نبی من بعد لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہتے ہیں کہ حذیفہ مجھے بتاؤ اللہ کے نبی نے میرا نام تو نہیں بتایا تھا منافقوں کی لسٹ میں؟ اللہ اکبر، یہ عمر کہہ رہے ہیں، ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور جان لیں کہ دعا قبول نہیں کی جاتی ہیں اگر حرام کمائی ہو رہی ہو، جو دعا کرتے رہیں۔ اللہ کی فرمایا ایک حدیث، صحیح حدیث میں، ایک شخص ٹریول کر رہا ہوتا ہے، یعنی ٹریولنگ کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، ٹریول کر رہا ہے، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، کہتا ہے یا رب یا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس نے جو پہنا ہے وہ حرام ہے، اور وہ جو اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اپنے گھر والوں کو دیتا ہے وہ حرام کا ہے۔ فأنا يستجاب لذلك، کیسے دعا قبول ہوگی اس بندے کی؟ حالانکہ اس میں 3-4 اللہ کی نے کیوں فرمایا اس کی حالت کا؟ سفر کر رہا ہے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ شدید سواد شعر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی ہیں، ہیومیلٹی کی حالت، دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے اللہ کے سامنے، دعا قبول ہوتی ہے ہاتھ اٹھانے سے۔
اور یا رب کہہ رہا ہے، اللہ کے ناموں کو پکار رہا ہے. دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کیسے دعا قبول ہو جب سے کھانا پینا ہی حرام کا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا اللہ یہ دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو یاد کر لیں. یا اللہ ہمیں حرام سے بچا اور حلال صرف عطا کر، اور ہمیں غنی کر دے اپنے فضل سے. ہمارے لیے بس حلال کافی ہو، ہمیں حرام کی ضرورت نہ پڑے، نہ ہی ہمیں کمانا ہے وہ حرام.